علی مرتضیٰ کے وارث حسین ابن علی. حسین کون ہے؟ حسین اس تاریخ تخلیق انسانیت میں آدم سے لے کر خاتم تک تمام اللہ کے برگزیدہ ان نبیوں اور ولیوں کا تنہا وارث، اور دوسری طرف یزید اس دور سے جس دور میں قابیل اٹھا، قابیل سے لے کر فرعون تک، فرعون سے نمرود تک، نمرود سے شداد تک، شداد سے ابو لہب و ابو جہل تک، اور ابو جہل اور ابو لہب سے لے کر یزید ابن معاویہ تک. یہ جو سلسلے گمراہی اور سلسلے ابلیسی ہے اس کا یکجا وارث یزید ابن معاویہ ہے، اور ادھر انبیاء کا یکجا وارث حسین ابن علی ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء اپنے سینے پر پیٹنا نہیں. اللہ نے حسین جیسی ہستی عطا کی اور تم نے حسین کو چھوڑا، اس چیز کا ماتم ہے. حسین کو چھوڑنے کا ماتم، حسین سے دوری کا ماتم. جو لوگ حسین ابن علی کے ساتھ تھے انہوں نے ماتم نہیں کیا، انہوں نے تلواریاں نکالی، مسکرائے، ٹوٹ پڑے، گردنیں کٹوائی، لیکن میدان عمل سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. یہ جو حسینی تربیت ہے، اس تربیت کو سمجھیں. میں ایک آیت قرآنی کے ضمن میں پہلے بیان کر دوں کہ یہ حسین اور حسین کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے. ذرا سلوات بھیجیں اونچی آواز سے بند محمد وعلم. نہیں، آپ کی سلوات آپ کی تعداد کے حوالے سے نہ صرف آواز کم ہے بلکہ کمپلیٹ بھی نہیں ہے. دیکھیے سلوات کائنات کی سب سے بہترین عبادت کا نام ہے. نماز روزہ اور یہ جو واجبات ہیں ان واجبات کے بعد بہترین ہم تو یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اونچی آواز سے سب مل کر درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ محمد و آل محمد کون ہے؟ جن کی بزرگی، جن کی کرامت، جن کے بلند اور اعلیٰ مقام کی گواہی 38 تک، 34 سے 38 تک. یہ ذرا ان آیات کو صرف ترجمے کے ساتھ شیعہ بھائی بھی اور سنی بھائی بھی مل کر پڑھ لیں. دیکھیں یہ آیتیں کیا ہے. ایک ایسے گھر کا تذکرہ ہے جس کے اندر سورج کی طرح سے کچھ چراغ ہے جو زیتون کی طرح سے خوشبو دیتے ہیں، جو سورج کی طرح سے چمکتے ہیں. اس گھر کی فضیلت کی طرف جانے کی اجازت دی ہے. اور کیا کہیں؟ وَيُذْكَرْ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ. اور یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یہ قرآن کی سورہ نور کی 35ویں یا 36ویں آیت. اب اس کے بعد ذرا آئیے کہ اب اس گھر کی خصوصیت کیا ہے جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے، جو بلند ہے، جو باقی سارے گھروں سے بافضیلت ہے. یہ کون سے گھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام موجود تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاک باز صحابہ کے قدموں کی خاک بنا دے جو نبی اور آل نبی سے عشق کرتے تھے، جو نبی پر اور آل نبی پر قربان ہوتے تھے. کوئی بدبخت اگر کہے نا کہ صحابہ کو ہم نہیں مانتے تو مٹی اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارو. جو صحابی ہوتا ہے ہم اس کے قدموں کی تیار ہو. ایسا صحابی ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. صحابی وہ ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے اصحاب بیٹھے ہوئے تشریف فرما. ایک صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آیت کن گھروں کے حوالے سے ہے؟
جواب میں فرماتے ہیں یہ آیت تمام انبیاء کے گھروں کے حوالے سے الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اسی آیت کے ضمن میں تحریر فرمائی ہے، اور یہ حدیث رسول اللہ سے اور متواتر اصحاب سے نقل کیا ہے۔ خود امام جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں ہے، بہت بڑے اہل سنت محدث بھی ہیں، مفسر قرآن بھی۔ حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم سے حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو سامنے ہوئے وہ کن گھروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس گھر کی طرف؟ دیکھا ان کا اشارہ تھا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف۔ نبی کریم نے یہاں پر دو جملے کہے۔ پہلا جملہ فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، یہ جملہ فرمایا۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا بلکہ یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ اب ایک سوال ہے، کوئی بھی عاقل، کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی باشعور، کوئی بھی روٹی کھانے والا انسان، گھاس نہیں، فوراً یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس گھر کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس گھر میں فوجی سیمنٹ استعمال ہوا تھا اس لیے وہ افضل ہے؟ کیا اس میں جو ٹائلیں استعمال ہوئی تھیں وہ اٹلی کی تھیں اس لیے وہ گھر افضل ہے؟ کیا اس گھر میں جو چھت میں لکڑیاں استعمال ہوئی تھیں وہ دیار کی تھیں یا شیشم کی تھیں اس لیے افضل ہے؟ وجہ کیا ہے افضلیت کی؟ جواب آئے گا کوئی بھی گھر اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کے لیے مٹی کا محتاج نہیں ہو۔ تو پھر یہی روایت بتاتی ہے کہ اس گھر کے مکین بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ان مکینوں میں کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تو گویا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خاطر اس عالم کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، اور اس روایت اور آیت کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جو ان انبیاء پر بھی اللہ کی بارگاہ میں فوقیت رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ وہ گھر ہے۔ اب اگر یہ وہ گھر ہے تو پھر حسین کو وارث انبیاء ہونا چاہیے، حسن مجتبیٰ کو وارث انبیاء ہونا چاہیے، صرف حسن و حسین کو نہیں، آل حسن و حسین میں سے جو بھی اپنے وقت کا امام ہے، جو بھی اپنے وقت کی حجت ہے، جو بھی اپنے وقت کا ولی ہے، وہ ولی نہیں جو لوگ بناتے ہیں، وہ ولی جو اللہ بناتا ہے، جو اللہ بناتا ہے۔ جس کو اللہ ولی بنائے اس کو اسی طرح تمام ان کمالات کا مظہر بھی ہونا چاہیے، اور ان تمام کمالات فضائل کا وارث بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے کسی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی کریم کے وارث ہیں، فرمایا ہاں ہمارا یہ دعویٰ، اور یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے، بغیر دلیل کے نہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی کے وارث ہیں تو نبی تو باقی تمام گزشتہ انبیاء کے تمام کمالات کے وارث تھے۔ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے، نبی بھی چاہتے تو مردہ زندہ کرتے۔ حضرت عیسیٰ بیمار کو شفا دیتے تھے، نبی چاہتے تو وہ بھی بیمار کو شفا دیتے۔ اب اگر آپ اس نبی کے وارث ہیں تو کیا ان کمالات اور فضائل میں بھی آپ ان کے وارث ہیں؟ فرمایا وارث وہی ہوتا ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہو۔ فرمایا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ فرمایا بے شک ہم بھی وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو نبی کرتے تھے، ایک شرط ہے کہ اللہ اجازت دے تو ہم کر کے دکھائیں۔ جہاں اللہ نے اجازت دی ہم نے کر کے دکھایا، یہ وراثت ہے۔ حسین ابن علی اگر معجزے سے لوگوں کو اللہ کی عبودیت میں داخل کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر حسین ابن علی ہی کیا، نبی کریم یہی کام کرتے، پھر پتھر کھانے کی اور کانٹوں پر چلنے کی ضرورت نہیں تھی، جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی اور اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام انسانوں کی تربیت کے ذریعے سے انسان کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، معجزوں کے ذریعے سے نہیں۔ اس لیے